بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، باب علم میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لکوہ کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ لکوہ ایک ایسا مرض ہے جس میں چہرے کی ایک جانب کے عضلات مفلوج ہو جاتے ہیں، مگر شاذ و نادر ہی دونوں طرف کے عضلات مفلوج ہوتے ہیں۔ ایک جانب کا چہرہ اور منہ نیچے کی طرف لٹک جاتے ہیں۔ اسباب: نمبر 1، لکوہ کی صحیح اور حقیقی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، لیکن یقیناً لکوہ کے مرض کی وجہ سے ان اعصاب یا نروز کی سوزش ہے جو چہرے کی عضلات یا مسلز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ نمبر 2، وائرل انفیکشن سے بھی لکوہ کا مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، دماغی امراض، کان کی ہڈیوں کے زخم، بسیدہ دانت، سردی لگ جانا اور گل پیڑے بھی اس مرض کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، زیادہ تر لوگوں کو لکوہ عارضی نوعیت کا ہوتا ہے۔ کچھ ہفتوں کے بعد بہتری کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یقیناً 6 ماہ میں مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں میں لکوہ کے اثرات تاحیات رہتے ہیں۔ علامات: لکوہ کے مرض کا حملہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے۔ جب مرض کا حملہ ہوتا ہے تو چہرے کے عضلات میں اچانک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض کے ایک طرف کا چہرہ نیچے کی طرف لٹک جاتا ہے۔ متاثرہ جانب کا چہرہ تندرست چہرے کی جانب کھنچ جاتا ہے۔ جس طرف چہرہ کھنچا ہوا ہوتا ہے اس جانب کا چہرہ تندرست ہوتا ہے۔ عام طور پر لکوہ سے چہرے کی ایک ہی طرف یا سائیڈ متاثر ہوتی ہے۔ بہت ہی کم کیسز میں چہرے کی دونوں اطراف متاثر ہوتی ہیں۔ منہ کی ایک سائیڈ نیچے لٹک جاتی ہے۔ پانی پیتے وقت پانی منہ سے باہر بہہ جاتا ہے۔ منہ سے رال بھی بہتی رہتی ہے۔ مریض تھوک نہیں سکتا۔ متاثرہ جانب کی آنکھ کھلی رہتی ہے اور اس سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ ذائقہ کی خاصیت میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تشخیص: لکوہ کی تشخیص کے لیے کوئی خاص ٹیسٹ نہیں۔ عام طور پر مریض کا چہرہ اور چہرے کے مسلز کی حرکت متاثرہ جانب کی آنکھ بند کرنے، ماتھے سے تیوری چڑھانے کی صلاحیت سے معالج لکوہ کے عارضہ کی تشخیص کرتے ہیں۔ دوسری صورت میں سٹروک انفیکشن ٹیومر سے بھی چہرے کے مسلز کی کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، جو کہ لکوہ کی طرح ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر یہ ثابت یا کنفرم نہ ہو کہ لکوہ کا عارضہ پیدا ہونے کی اصل وجہ کیا ہے، تو معالج دوسرے لیب ٹیسٹ کے لیے بھی سفارش کر سکتا ہے۔ مثلاً الیکٹرومایوگرافی۔ اس ٹیسٹ سے چہرے کے مسلز کا یہ نقصان یعنی ڈیمیج کنفرم ہو جاتا ہے اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس حد تک نقصان پہنچا ہے۔ بسا اوقات ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین ٹیسٹوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اور کن وجوہات کی وجہ سے چہرے کی مسلز متاثر ہوئے ہیں، جیسا کہ ٹیومر، کھوپڑی کی ہڈی کا فریکچر وغیرہ۔ علاج: لکوہ کے عارضہ سے متاثرہ زیادہ تر لوگ دوا یا دوا کے بغیر ہی مکمل طور پر صحت مند ہو جاتے ہیں۔ لکوہ کے تمام مریضوں کے لیے کوئی ایک قسم کا علاج نہیں ہے جو تمام مریضوں کے لیے موزوں ہو۔ یہ فیصلہ معالج کو کرنا ہوتا ہے کہ مریض کی جلد صحت یابی کے لیے دواؤں سے علاج بہتر ہے یا جسمانی تھراپی یا دونوں۔ اگر یہ مرض سردی یا کمزوری کی وجہ سے ہوا ہو تو 1 یا 2.5 ماہ میں مناسب علاج سے مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی دماغی مرض کے سبب ہو تو مریض مشکل سے ہی اچھا ہوتا ہے۔ فزیو تھراپی کا علاج لکوہ میں بہت اہم ہے۔ یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نرو کو متحرک کرنا اور دوسری چہرہ کی ورزش۔ نرو کو متحرک کرنے کے لیے گلوانک مشین کے ذریعے کرنٹ دیا جاتا ہے، جس میں آہستہ آہستہ پہلے ہلکا بعد میں زیادہ کرنٹ دے کر نرو کو متحرک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فزیو تھراپی کے ساتھ چہرہ کی ورزشیں بہت ضروری ہیں، جس میں ماتھے پر بل ڈالنے کی کوشش کریں، آنکھ کو بار بار جھپکتے رہیں، منہ میں ہوا بھرنے کی کوشش کریں، منہ کے جبڑے کو ایک طرف سے دوسری جانب کرتے رہیں، چہرہ پر اوپر اور سائڈز پر ہاتھ سے ہلکی مالش کرتے رہیں۔ سامعین، ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل باب علم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں آ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو بنانے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔